وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شکر خدا ہے کہ آج چند دنوں کے بعد ہم پھر سید و شہداء کو پرسہ دینے کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ توفیق الہی ہے۔ الحمدللہ جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حاجیہ کو سٹیج پہ دعوت دوں، چند ایک معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے کہ تمام افراد کے علم میں ہے کہ روز عاشور اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ آپ سب برادران سے التماس ہے کہ جس کا فون آن ہے پلیز بند کر دیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، ایٹ لیسٹ سائلنس پہ لگا دیں تاکہ مجلس کا تقدس محال رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رحم اللہ عبد من قرأ الفاتحہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فوضهم إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء المخاطب بياسين وطه وسيد البطهاء أحمد المجتبى أبي القاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين أئمة الهدى واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان و ایمان، جن الفاظ سے ہمیں یاد کیا گیا ہے اس مجلس میں، انہیں بالکل آپ نہ مانیں کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہوگی، اس لیے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے وہیں وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔
جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا شاید اللہ کے نزدیک وہ کچھ نہ کچھ ہو، اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں نہ پہاڑ بننا ہے، نہ دریا بننا ہے، نہ سمندر بننا ہے، نہ کسی اور بڑے بڑے نام کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ ہمارا وجود زیرو سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو زیرو ہی تصور کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو شاید ہمارے اندر کوئی وقت اور کوئی قیمت پیدا ہو۔ زیرو کی خود ذاتاً کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ علم حساب کے ماہر ہیں، جو میتھس میں ایکسپرٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زیرو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ذاتاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر ایک کہ وہ ایک کے بعد آئے۔ اس ایک کے بعد اگر زیرو ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اگر ایک سے پہلے ہو تو کچھ بھی اس کی قیمت نہیں۔ اگر ہم اس کے ہو جائیں تو پھر کہیں نہ کوئی نہ کوئی حیثیت ہماری رہتی ہے، اس ایک کے ہو جائیں۔ اور یہی درس کربلا بھی ہے کہ ہم اس ایک کے صحیح معنوں میں بندہ ہو جائیں۔ عشر محرم میں بھی ہمارا جو عنوان تھا یہی تھا کہ حسین نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور اس کے جو آفاقی پیغام ہیں وہ کیا ہے۔ اس پر گفتگو ہم نے کی، چونکہ ایک وسیع موضوع ہے، اس کو ہم پورے اس مہینے میں جہاں بھی جائیں گے آگے لے کے جائیں گے اس موضوع کو۔ اور سورہ آل عمران کی 104 آیت نمبر 104 کی جس کی ہم نے تلاوت بھی کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے کہ جو دعوت دے خیر کی جانب، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنے کا کام انجام دے۔ اور حقیقت میں یہی وہ گروہ ہے کہ جو کامیاب ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ گروہ جو حسین نے تیار کیا انہی مقاصد کے تحت، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، کہ اللہ نے انہیں ایسے کامیاب کیا کہ اب ہر زمانے میں جب بھی کسی کو خیر کی ضرورت ہوگی وہ حسین کی طرف آئے گا، جب بھی کسی کو نیکی کا جذبہ چاہیے ہوگا وہ حسین کی طرف متوجہ ہوگا، جب بھی کسی بھی دور میں کوئی برائی سے بچنے کی جرأت پیدا کرنا چاہے گا وہ حسین کی طرف آئے گا اور کربلا کی طرف آئے گا۔ یہ تمام ان مقاصد کو مکمل کرنے والے اس حسینی انقلاب کی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر کوئی ان مجلسوں سے صحیح معنوں میں کچھ لے کر اٹھے تو پھر اس کے آنے کا، اس کے بیٹھنے کا، اس کے سننے کا اسے بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کچھ بھی اس سے لینے کے لیے آتے نہیں ہیں، ثواب کی غرض سے آتے ہیں، زیادہ زیادہ پرسہ دینے کا جذبہ ہوتا ہے تو ان کے اندر کے جو جذبات ہیں ان جذبات کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے مجلس میں، لیکن کچھ حاصل کرنا ہے اور حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔